الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فیضان رمضان بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دوسرا نشست اسٹارٹ ہو چکا ہے. پہلا نشست کا اختتام ہو چکا ہے جس میں تلاوت قرآن مجید اور بہت سارے ثنا خواں جو ہے نعت مقبول ارشاد فرما رہے تھے، اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. یہ جو سیشن شروع ہوا ہے اس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاذیب صاحب تشریف فرما ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد ان سے سوال و جواب کریں گے. اور جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان بزم اصلاح معاشرہ، یہ جو ہے ہمارے امیر بزم اصلاح معاشرہ کے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب کے توسط سے یہ جاری اور ساری ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے بھی علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. جس طرح وہ محنت اور کاوش سے لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے فیس بک میں اور واٹس ایپ کے ذریعے جو سوال آ رہا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور جو آپ لوگوں کی محنتوں کو میں دیکھ رہا ہوں، لازمی سے بات ہے کہ اسکرین کے فرنٹ میں کچھ ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اسکرین کے پیچھے بھی بڑے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار دین اگر ہمارے ذریعے لوگوں تک دین پہنچتا ہے نا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا کا صدقہ کر دے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے. اللہ ماشاء سمجھ ہماری بات. تو الحمدللہ اگرچہ دیکھیں ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہم اپنی حجت تو تمام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ دین کا کام تو کر رہے ہیں. بس اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کی ٹیم کی ساری، اور بالخصوص جو آپ کے بزم کے امیر اعلیٰ ہیں حضرت مولانا محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اب رہی بات کہ جیسے آپ نے کہا کہ تراویح کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان مبارک کی راتوں میں جو 20 رکعت کی صورت میں نماز ادا کی جاتی ہے وہ صلاۃ التراویح کہلاتی ہے، جس کو صلاۃ التراویح کہا جاتا ہے. صلاۃ التراویح کی بڑی فضیلت ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تراویح کی نماز ادا کی گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہی، کوئی گناہ اس کے ذمے باقی نہیں رہتا جو نماز تراویح کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے. اچھا، نماز تراویح یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن سننے کی صورت میں جماعت کے ساتھ سنت کفایہ ہے، جماعت کے ساتھ جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، لیکن نماز تراویح 20 رکعات ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کو جو ہے نا ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر حال میں لازمی ہے. ہاں ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ختم ہو جانا، 10 دن میں قرآن ختم کر لیں، 6 دن میں قرآن ختم کر لیں، 20 دن میں قرآن ختم کر لیں، ختم قرآن ہو گیا تراویح ختم ہو گئی. میرے بھائی وہ ختم قرآن ہوا، ختم تراویح تبھی ہوگی جب چاند نظر آ جائے گا شوال کا، جب عید کا چاند نظر آئے گا تبھی آپ کی ختم تراویح ہوگی، ادروائز آپ کو روزانہ تراویح پڑھنی ہے. اس میں کوئی اس میں ممانعت نہیں، اور اس کو پڑھنا ہے. اب ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 10 دن ہم نے پڑھ لیا نا بس بات ختم ہوگی، تراویح ختم. میرے بھائی ختم قرآن ہوا، ختم قرآن ضروری نہیں ہے. تراویح میں قرآن سننا سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے. سمجھ میں بات. تو یہ تراویح ہے. دوسرا سوال عرض یہ ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے، 8، 12 یا 20؟ معروف جواب ارشاد فرما دے قرآن اور حدیث کی روشنی. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ سوشل میڈیا جب سے وجود میں آیا نا تو بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے.
صحیح نا, 10x10 کے کمرے میں 8x8 کے کمرے میں کیمرہ لگا دیں اور دین کی بات شروع کر دیں. جس کی جو مرضی ہے وہ دین ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ دین بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے ذرائع, ابھی ہم بھی سوشل میڈیا کے ذرائع سے بیٹھ کے, پلیٹ فارم سے بیٹھ کے ہم دین کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ دین سیکھنے کے ذرائع ضرور ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضروری بات ہے کہ جو ہمیں دین سکھا رہا ہے آیا کہ وہ دین کے دال سے بھی واقف ہے یا نہیں, علم کے عین سے بھی واقف ہے یا نہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا عمن تاخذوا دینکم, کہ تم میں سے ہر شخص سے دیکھے کہ اپنا دین کس سے لے رہا ہے. ہر ایرے غیرہ نکو گیرے سے دین نہیں لیا جاتا. اسی تناظر کے اندر ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کچھ کہتے ہیں 8 ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ 20 ہے. صحیح ہماری بات کچھ نہیں, اکثر کے قول کے مطابق 20 ہی ہے, لیکن وہ جو جان چھڑانے والے لوگ ہیں نا یار 8 ہے, وہ 8 بھی نہیں پڑھتے. ہم کو یہ کہتے ہیں میرے بھائی آپ کو نہیں پڑھنا, آپ نہ پڑھیں, ہمیں تو 20 پڑھنے دیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حدیث اٹھا لیں, مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے بھی اس کو روایت کیا, بحقی کے اندر بھی موجود ہے, اسی طریقے سے مستدرک کے اندر بھی موجود ہے, موطا امام مالک میں بھی ہے, موطا امام محمد میں بھی ہے, اور شعبہ دارالایمان میں بھی ہے. سارے تقریباً محدثوں نے اس کو روایت کیا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح کی جماعت کو مقرر کیا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 23 رکعت پڑھواتے, 20 رکعت نماز تراویح, 3 رکعت نماز وتر. اور مولا علی خود آپ نے ایک حافظ کو مقرر کیا ہوتا ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, ایک حافظ مقرر تھا, وہ حافظ صاحب 20 رکعت نماز تراویح ادا کراتے, پھر مولا کائنات مصلی پہ تشریف فرما ہوتے اور 3 رکعت نماز وتر خود ادا کرتے ہیں. تو آپ کو میں ادھر ایک بات بتا دوں, کئی حدیث میں نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے. آپ مجھے ایک حدیث بھی دکھا دیں, میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے چینل کے دوستوں سے, کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے. ان کو شبہ یہ پیدا ہو گیا صلاۃ اللیل. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا نماز رمضان کے علاوہ بھی صلاۃ اللیل کی صورت میں حضور 8 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے صلاۃ اللیل, ٹھیک ہے, اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. حضور کی عادت طیبہ یہ تھی کہ حضور عشاء کے فوراً بعد وہ وتر نہیں پڑھتے تھے, بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صلاۃ اللیل 8 رکعت کی صورت میں پڑھتے, اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے. اب یہاں پہ یہ غلطی کر بیٹھے کچھ لوگ جو دین اپنے مرضی سے سمجھنے لگے نا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دین اپنے مرضی سے نہیں سمجھا جاتا, دین کسی سمجھدار آدمی کے پاس جو دین کے راز کو, اسرار و رموز کو جانتا ہو, اس کے پاس زانو تلمذ ہو کے سیکھا جاتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں فزکس آپ کو سمجھ نہیں آتی خود سے, میتھ آپ کو خود سمجھ نہیں آئی, کتنا مطلب دور جدید ہو گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ پہلے گروپ اسکول میں پڑھنے کے بجائے ڈائریکٹ نیٹ سے ہی پڑھ لیتا ہوں, کچھ بھی نہیں. جب تک ٹیچر اس کو پکڑ کے پینسل ٹریس نہ کروائے نا, اس کو پڑھنا نہیں آئے گا. ابتدائی طور پہ آپ دیکھ لیں کتنا زمانے ترقی کر چکا ہے. وی آئی پی گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہو, صحیح نا, سب کچھ بہترین ہو, صحیح ہے, سیلف سٹارٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب تک آپ کو کوئی بٹھا کے چلانے والا نہ ہو نا, کہ آپ کو سکھانے کے حضرت میاں اس کو سیلف کہتے ہیں, ادھر گھیرے مارتے ہیں, ادھر بریک ہے, تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے. بالکل ایسا ہی. تو آپ کو فزکس خود سمجھ نہیں آتی, میتھ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی, سائنس آپ کو خود سمجھ نہیں آتی, اس کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں کچھ طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں قرآن تو میرے عقل کے مطابق میں خود ہی سمجھ لوں گا. اور تو کیسے سمجھ سکتا ہے یار, کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب یہ خود قرآن سمجھنے والے لوگ پیدا ہو گئے نا, تو اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا. تو بات سیدھی سی ہے, وہ صلاۃ اللیل 8 رکعت, صلاۃ التراویح نہیں ہے. صلاۃ التراویح مستند احادیث کے پیش نظر صلاۃ التراویح 20 ہی رکعت ہے, اور 20 ہی رکعت ادا کرنی ہے, 20 ہی رکعت ادا کرنی ہے. کئی یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو معمول یہ تھا کہ آپ صلاۃ التراویح 20 رکعت ادا کرتے, فجر ہو جاتی تھی, سحری کے اینڈ تک صلاۃ التراویح کی نماز ہوتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں حرم اٹھا لیں, حرم مکہ, حرم مدینہ, کتنے رکعت نماز ہوتی ہے وہاں پہ؟ 20 رکعت ہوتی ہے, 8 نہیں ہوتی ہے, 20 رکعت ہوتی ہے. یہ تو کچھ شر پسند لوگ پیدا ہو گئے ہمارے یہاں انٹرنیٹ میں اور یہ سوشل میڈیا میں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جس سے ویورز بڑھیں, سبسکرائبر بڑھیں. تو انہوں نے اپنے حساب سے دین کو, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء لمن تبع من, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. آج ہمارے لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا, ہم شریعت کے پیچھے چلنے کے بجائے ہم کہتے ہیں شریعت معاذ اللہ ہمارے پیچھے چلے. تو میرے بھائی, ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے کسی اور کا نہیں پڑھا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا ہے. معاذ اللہ کو بار استغفر اللہ,
ہمیں دین اور شریعت کو اپنے پیچھے نہیں چلانا بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے. بالکل ایسے ہی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے. اللہ پاک سے دعا ہے ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال عرض یہ ہے، تراویح پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ تو اس کا جواب تو پہلے ضمن میں دے چکا ہوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز تراویح ادا کی تو وہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے محفوظ کر دیتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا. ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے اس کے ذمہ کچھ ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے نا، محفوظ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جو نماز تراویح ادا کرتا ہے. تو ہمیں نماز تراویح ادا کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ تمام احباب سے یہ کہوں گا کہ آپ بیزی بھی ہیں نا، آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو میرے بھائی آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ 20 رکعت نماز 12 بجے رات کو آ کے پڑھ لیں، 1 بجے رات کو آ کے پڑھ لیں، 2 بجے رات کو آ کے پڑھ لیں. سحری سے پہلے پڑھ لیں، آپ 20 رکعت نماز ادا کر لیں، آپ سنت موقع کو ادا کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح قرآن سنیں. دیکھو قرآن سننا تراویح میں وہ اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کا ایک الگ ثواب ہے. لیکن اگر کسی ایک نے بھی تراویح قرآن کی صورت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو سنت کفایہ تو ادا ہو گیا، سنت موقع اسی صورت میں ادا ہوگی جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ صلاۃ اللیل کی جو فضیلت ہے نا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. راز و نیاز کی باتیں نا رات کی ہوتی ہیں، صحیح ہماری بات، راز و نیاز کی باتیں دو محبت کرنے والے راز و نیاز کی باتیں رات ہی کو کرتے ہیں، صحیح ہماری بات. چاہے وہ محبت حقیقی ہو چاہے وہ محبت مزاجی ہو. محبت مجازی کرنے والی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی ہمارے ایسے نوجوان اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے، پوری پوری رات کوئی باہر کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی چبوترے میں بیٹھا ہوتا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، رات کو کون سا اسرار اور رموز کی باتیں ہو رہی. تو یہ رات کی جو عبادت ہے نا یہ بڑے کمال کی ہوتی ہے. اور صلاۃ التراویح انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے اتنا مطلب دیکھیں نا امام راضی کیا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے بات کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو کیا کروں؟ اب کوئی فون نمبر تو نہیں ہے کہ فون ملا دیں، یا کوئی فیس بک تو نہیں ہے، بلکہ میں نماز میں آ جاتا ہوں. امام راضی فرماتے ہیں کہ بس نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو گویا کہ ایسا کہ جیسے میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں. وہ کیسے کہا؟ دیکھیں ہمارا طریقہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا میں آیا تو آپ نے اپنے حساب سے میری تعریفی کلمات آپ نے پیش کی کہ ابھی مفتی صاحب ماشاءاللہ. تو یہ تو ایک دنیاوی طریقہ کار یہی ہے نا، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کتنے سخی ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، اللہ نہ کو کتنا علمی مقامت ہے. اب دیکھیں امام راضی کیا فرما رہے، کیا انداز ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کی. اب کیا الرحمن الرحیم، اب خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ آپ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں. مالک یوم الدین، اب ملکیت بیان ہو رہی ہے کہ یوم الدین کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے. ساری بات ہوگی. اب اپنا مدعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے تو مدد مانگتے ہیں، تجھ سے تو مدد مانگتے ہیں. تو یہ راز کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کے شعور عطا فرمائے. اور ہم تمام کو بھی رات میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ارشاد فرمایا. اگلا سوال عرض یہ ہے، 6 روزہ 10 روزہ 8 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھتے ہیں کچھ لوگ، تراویح کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ادھر میں آپ کو عرض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے 10 روزہ پڑھ دیا تراویح ہو گئی، ایک قرآن ختم ہو گیا وہ کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن سننا فرض نہیں ہے، قرآن سننا سنت موقعہ نہیں ہے، تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے. آپ نے 6 روزہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، قرآن آپ نے پورا سن لیا، تو اس کے بعد بھی آپ کو 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے. 6 روزہ تراویح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کی تراویح سے چھٹی ہو گئی. آپ نے سوچا میں نے 6 روزہ نماز تراویح ادا کر لی، 10 روزہ نماز تراویح ادا کر لی، 20 روزہ نماز تراویح ادا کر لی، اب میری نماز تراویح سے چھٹی. میرے بھائی نماز تراویح سے آپ کی بالکل چھٹی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اینڈ تک چاند رات تک نماز تراویح 20 رکعت صورت میں ادا نہ کریں. ہاں ختم قرآن ہو جاتا ہے 6 روزے کے اندر، 10 روزے کے اندر، 20 روزے کے اندر، جہاں جیسا ماحول ہے. ہاں ختم قرآن اگرچہ ہو گیا لیکن ہم نماز تراویح مکمل ادا کریں گے.
ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جیسے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے حفاظ جو ہوتے ہیں بلا وجہ لقمہ وغیرہ کچھ حفاظ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی فضیلت؟ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے ہے نا مساجد کے اندر بڑا شر اور بڑا فساد پیدا ہوتا ہے رمضان میں، صحیح نا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں علم اگر آپ نے اس لیے سیکھا نا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے علم اس لیے سیکھا کہ تم عالم سے جھگڑا کرو اللہ یا اپنے علم کو منوانے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بڑا آتا ہے، اللہ تو فرمایا کہ وہ علم پھر جنت لے کے نہیں جائے گا بلکہ وہ علم جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ اکبر اللہ. علم ہم نے اپنی ذات کے لیے سیکھا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے سیکھا ہوتا ہے، دوسروں کو کافر کرنے کے لیے نہیں سیکھا ہوتا، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں سیکھا ہوتا، دوسروں پر اپنا علم جھاڑنے کے لیے نہیں سیکھا ہوتا. اب ہمارے کچھ جن بیچارے حفاظ کو مسلح پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی تو سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ہمیں نہیں ملی تو ہم اس کو بھی پڑھانے نہیں دیں گے. سب سے پہلے تو آپ تو اس بات پر مقرر ہی نہیں ہے کہ آپ کو تو کمیٹی نے یا ذمہ دار نے اس بات پر تو نہیں آپ کو لازم کیا نا کہ آپ لقمہ بتاتے رہیں. آپ کو تو جس کی ذمہ داری ہے وہی کرے، اسی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے نا، وہی ذمہ داری ادا کرے گا. تو یہ فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم نے قرآن فساد کے لیے نہیں سیکھا بلکہ اصلاح کے لیے سیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اپنے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پیدا نہ کریں. فتنے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ قتل سے بھی خطرناک ہے. اللہ شیطان جو ہے نا وہ آگ نہیں لگاتا، بس چنگاری لگا دیتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ فتنہ ہی نا، بس تھوڑا سا ادھر سے لگا دیا، کسی کو ادھر سے لگا دیا، باقی کام تو پھر بندے خود ہی کر لیتا ہے. تو ہمیں فتنہ پرور نہیں ہونے چاہیے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ دور بھی بڑے فتنوں کا ہے، ادھر تو ایمان بچانا مشکل ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آخر میں کچھ رہنمائی فرما دیں اور اصلاح فرما دیں نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے. دیکھیں میں تمام احباب سے بات کہوں گا کہ نماز تو وہ عبادت ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ بولے کہ نماز پڑھو. نماز تو یار ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے. بے شک. کھانا کھانے کے لیے ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، نہیں ہے پانی پینے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ پانی پیو. نہیں. کھانا نہیں ملتا نا تو لوگوں کے قتل بھی کرنے کے لیے ہم دوڑ لیتے ہیں کہ کھانا تو مجھے ملنا چاہیے. جب کھانا آپ کو یاد رہتا ہے، پانی پینا یاد رہتا ہے، تو نماز پڑھنا آپ کو یاد نہیں رہتا. اور میں ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں اور نماز کی ترغیب دلاتے ہوئے میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ یار نماز ہم اس لیے نہیں پڑھیں کہ ہمیں جنت مل جائے، یہ نماز اس لیے بھی نہ پڑھیں کہ ہمیں جہنم سے بچ جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے شٹر کھولیں گے تو رزق زیادہ آئے گا، زور پڑھیں گے تو تھوڑا سا کاروبار اچھا ہو جائے گا، مغرب پڑھیں گے تو تھوڑا سا مال زیادہ ملے گا. وہ اللہ کے بندے ادھر بھی تو تجارت کر رہے ہیں، تو نے نماز اللہ کے لیے پڑھی نہیں ہے. نماز اگر آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائے تو پھر اللہ کے لیے کب پڑھی آپ نے؟ اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے تو پھر آپ نے جنت کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے کب پڑھی؟ اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا کاروبار ٹائٹ ہو جائے اور کاروبار آپ کا بلند ہو جائے تو میرے بھائی آپ نے پھر نماز اللہ کے لیے کب پڑھی؟ آپ نے تو کاروبار کے لیے پڑھا. میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتا ہوں شاہ کے رسول کو کہ یار نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین بک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ یار ہم حضور کو کچھ دے سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے ہم سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت. دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات. اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہمارے ماں باپ سے بھی، ہمارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اگر ہماری ذات سے کوئی پیار کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. ہر موقع پہ میرے مصطفیٰ فرماتے رہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے یا رسول اللہ مجھے نماز میں اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے جنت مل جائے، نماز میں اس لیے بھی نہیں پڑھتا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. یہ تو اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا نا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو پہلے ہم بن تو جائیں نا، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم رسول اللہ کے. ہماری زبانیں ایسی نہیں ہے ہم رسول اللہ کے. وہ بھائی وہ اعلیٰ حضرت کی زبان تھی، وہ اعلیٰ حضرت کا مقام تھا، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو کردار بھی پھر ایسا تو ادھر ہمارے اسٹیج پہ ہم رسول اللہ کے. وہ ماشاءاللہ آپ پہلے اپنے تو بن جاؤ، رسول اللہ کے بعد میں بنو گے. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ اسی لیے کہ یا رسول اللہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت ملے یا جہنم سے بچوں. یا رسول اللہ میں کچھ آپ کو دے نہیں سکتا، آپ کی بارگاہ میں کچھ عطا نہیں کر سکتا، بس ایک اتنا سا کام کرتا ہوں کہ نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بس آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے. آپ اس نیت سے پڑھنا شروع کریں تو پھر خدا کی قسم آپ نماز پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا کہ جب آپ التحیات پڑھیں گے نا السلام علیکم ایھا النبی. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے کہ میاں جب پڑھو نا السلام علیکم ایھا النبی تو کان بھی اپنے کھول کے رکھو کہ ایسا ہو
کہ جب تم کہو نا السلام علیکم یا نبی تو پھر حضور کی بارگاہ سے جواب بھی ہے وعلیکم السلام. صحیح ہماری بات. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جو ہے نا, یہ مسئلہ فقہ ہے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ التحیات کے بعد کسی نے اللہم صلی علی محمد پڑھا نا تو اس پہ سجدہ سہو کیا ہے, واجب ہے. سجدہ سہو کیا ہے, واجب ہے. 4 رکعت والی نماز پڑھا ہے, التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھتا تو کیا ہو جاتا ہے, سجدہ سہو واجب. امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلہ لکھا. اس رات حضور کو خواب میں دیکھا, میرے مصطفیٰ کہنے لگے ابو حنیفہ یہ بڑا عجیب معاملہ نہیں ہے, تم نے اس شخص پہ سجدہ سہو واجب کر دیا جو ہم پہ درود پڑھتا ہے, جو ہم پہ درود پڑھ رہا ہے تم اس پہ سجدہ سہو واجب کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے قدموں میں گر گئے, کہ یا رسول اللہ میری مجال کہ میں اس پہ سجدہ سہو واجب کروں. تو حضور فرمانے لگے ابو حنیفہ تم نے مسئلہ نہیں لکھا. کہ یا رسول اللہ بات کچھ ہو رہی ہے, بات کچھ ہو رہی ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ موقع درود پڑھنے کا نہیں تھا. بات سمجھے گا کیا, آج آپ کو میں وہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ درود سجدہ سے واجب کیوں ہے. کہا یا رسول اللہ وہ موقع درود پڑھنے کا نہیں تھا, وہ تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کا موقع تھا. تحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو یہاں پہ یہ درود پڑھ رہا ہے اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, اس کا دماغ حاضر نہیں ہے, اس کا جسم حاضر نہیں ہے, بے توجہ میں پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس لیے اس پہ سجدہ سا واجب کیا. میاں جب حضور پہ درود پڑھنا ہے تو پھر دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے, دل بھی حاضر ہونا چاہیے, سبحان اللہ, بے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بات یہی ہے, اور اس لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں. اور بھائی دیکھیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کی جو سب سے بڑی سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نہیں ہوگی. اور فرمایا کل بروز قیامت وہ شداد ہارون فرعون کے ساتھ کھڑا ہوا, حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا. اللہ ہماری حفاظت کرے یار, اللہ ہمیں ایمان پہ موت دے, اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے. اور ہمیں ہمیشہ, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں یہ بات کہ ٹھیک ہے یار آپ فجر نہیں پڑھ سکے, ظہر تو پڑھ لو یار, پڑھنا تو شروع کرو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے, وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد, وضو کر رہے تھے, اتنے میں ایک نوجوان آیا, اس نے فوراً وضو کیا. یہ صوفی والی بات کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہمارا تعلق سلسلے سے ہے. صحیح ہماری بات, میں عالم بھی ہوں تو میں صوفی بھی ہوں, مولوی کم ہوں. صحیح ہماری بات, عارف صوفی زیادہ ہوں. صحیح ہماری بات. حضور غوث اعظم نے فرمایا طالب علم آج فساد اسی بات کا ہے کہ ہم ڈائریکٹ مدرسے سے نکل کے ممبر پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا طالب علم مدرسے سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ ممبر پہ نہ چڑھ, بلکہ کسی ولی کے قدموں میں بیٹھ, جب وہ تجھے مانچ دے نا, تیرے دل کو صاف کر دے, تو پھر جا کے ممبر پہ چڑھ, تو پھر تو اصلاح کرے گا, فساد نہیں کرے گا. سمجھ ہماری بات. ڈاکٹر بھی بنتا ہے نا, تھیوری پڑھنے کے بعد پریکٹیکل کرتا ہے, ہاؤس جاب, MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب, اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ بس تھیوری پڑھا اور ڈائریکٹ جا کے کلینک کھول دیا. ڈائریکٹ کلینک کھولے گا تو فساد کرے گا. ہاؤس جاب کرے گا, ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے گا, پھر ڈاکٹر بتائے گا میاں دیکھو یہ مرض ہے, اس کا یہ مرض ہے, اس کا یہ علاج ہے. تو بات ہوئی کہ میں صوفی بھی ہوں, تو بات اسی لہجے میں کر رہا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے, وضو کر رہے تھے, اتنے میں ایک نوجوان آیا, اس نے جلدی وضو کیا اور مسجد گیا. حضرت ابھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, وہ نماز پڑھ کے باہر نکلا. انہوں نے پکڑ لیا, کہا میاں تم اتنا جلدی نماز پڑھ کے, میرے ابھی وضو بھی کمپلیٹ نہیں ہو, تم نماز پڑھ کے آ گئے. کہ حضرت نماز تو آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں, میں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے آیا تھا, مولا میں غدار نہیں ہوں, تیری بارگاہ میں حاضری لگانے آ گیا ہوں. بات سمجھ میں آئی بات؟ کہا میں غدار نہیں ہوں, بس حاضری لگانے آ گیا ہوں. تو کم سے کم حاضری تو لگا لیں یار, اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ تو دے مولا سارے کام چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا. جب حاضری لگائیں گے تو پھر ایک دن وہ اپنی بارگاہ میں صحیح حاضری بھی کر دے گا آپ کو. اللہ میں عطا کرے. ہمارا سوال و جواب کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکالا اور ہمیں دیا کچھ وقت. اور یہ بہت اچھے سوال تھے. کچھ لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ 10 روزہ 15 روزہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے, ارشاد فرما چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ اسی طرح دیکھتے رہیں اور عمل بھی کرتے رہیں, اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.